بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فرحان سید ہے. آج ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک نئی گفتگو کی سیریز لے کر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غامدی سینٹر اسلامک لرننگ از انیشیٹو آف المولد یو ایس اینڈ وی ورک فار دا تھاٹ آف فراحی صاحب اینڈ غامدی صاحب اینڈ وی ڈو ریسرچ ایجوکیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف دس پرٹیکولر تھاٹ, بٹ وی آلسو ویلکم ادر ڈائیورس تھاٹس دیٹ وی کین لرن فرام. اور یہ اس میں سے یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ اسی میں سے ایک اس کا حصہ ہے. اٹس جسٹ اے ڈسکلیمر دیٹ وی ڈونٹ نیسسریلی ایگری فار واٹ ایور وی آر سیئنگ ٹوڈے, بٹ جو بھی آج گفتگو ہوگی آئی ہوپ اٹس بینیفیشیل فار لاٹ آف یو پیپل. بینگ پارٹ آف غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ, آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل who have diverse backgrounds. There are people there are students, professionals, spiritual seekers, but they are all united by one underlying pursuit: the search for meaning, clarity, connection, and a sense of fulfillment in life. And I believe that even though they are different, but this hunger is universal. They may express it in differently, maybe through religion, through faith, through personal growth, through philosophy, but they're all looking for something deeper. They're all looking for something lasting. So today I have someone with me, our guest, who has lived this question, who's pursued this question through intensity and honesty. جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, he is a seeker, he's a advanced student of religion and philosophy and history, and he's a traveler and he's a thinker in every sense of the word. When I say he's a traveler, I mean he doesn't have even though he's an immensely successful physician, but he doesn't have a house in this world. He just lives wherever he is. So by saying that he is all of that in very true sense of this word. And he was living a very comfortable life, a very successful life, and he unplugged himself from all of it and pursued this journey. And through this journey, he has come up with a model, a set of principles that he believes has put him on path of fulfillment. And it's not only his personal journey, it's actually widely applicable. I mean, he claims that he has not been not only that he is successful by applying this principle to his life, even his friends and family who has done that are also found it very transformative. تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. وارم ویلکم ٹو آور گیسٹ ڈاکٹر علی پتافی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا یہ جرنی کا بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ یہاں پہ کیسے پہنچے, اور کیا کیا آپ کو جو ہے زندگی میں سوالات اٹھے جس نے آپ نے اس پرسوٹ کو شروع کیا. بالکل, یعنی میری جو لائف سٹوری ہے وہ تو بڑی میرے خیال میں اس حساب سے سمپل ہے. پاکستان میں ڈی جی خان میں پیدا ہوا میں. پھر میرے فادر جو تھے وہ ہی واز این آپتھلمالوجسٹ اور اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے تھے. مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا, تو ہم موو کرتے رہے سب کچھ. تو میں سب سے بڑا تھا گھر میں ڈیفینیٹلی. تو اس میں یہ ہوا کہ میرے پیرنٹس جو تھے ان کی کافی ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں. میری امی جو ہیں وہ ماشاء اللہ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کی ہیں. انہوں نے بھی یعنی ڈسپلن, آرڈر, سب چیزیں جو ہے نا یہ پارٹ آف دا ٹریننگ. اور ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ بھائی یو ول بی سکسیزفل. اور وہ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی. پھر میں نے میڈیکل کالج تک بھی پہنچ گئے, وہاں سے گریجویٹ بھی کر گئے. پھر جو ہے دنیا دیکھنے کا بھی موقع ملا. پھر جو ہے یہاں پہنچ گئے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یہاں ریزیڈنسی کی. پھر اس کے بعد پھر جاب سٹارٹ کر دی. تو یہ جیسے سٹوری ہوتی ہے. اس میں جو صرف فرق پڑا وہ یہ پڑا, ڈفرینس واز کہ سم ہاؤ جو بھی کہتے پرسنالٹی میری ایسی تھی, آئی کوڈ ناٹ گیٹ میریڈ. میں شادی نہیں کر پایا, اور وہ اس وجہ سے فیملی وغیرہ میری جو ہے نا وہ بن نہیں پائی. اب اس کے کیا ریزنز ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن سمپلی پوٹ کہ وہ جو بنا بنایا پرپز ہوتا ہے انسان کا, وہ جو ہے وہ میری زندگی میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پھر مجھے ٹائم بھی ملا, اپرچونیٹی بھی ملی کچھ چیزوں کے ساتھ ہیڈ آن جو ہے نا وہ یعنی اس کو فیس کرنے کا موقع ملا مجھے. ٹھیک ہے.
اور جو کوشچنز وغیرہ رائز ہوتے رہے ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف میں, تو ان کو پرسو کرنے کا, ان کے آنسرز ڈھونڈنے کا موقع ملا پھر. تو یہ والی میری سٹوری تھی. اب اس کے اندر جو میرے ڈفرینٹ مطلب مائل سٹونز ہوں گے اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا, لمیٹڈ ریسورسز تھے. ہاں جی, موٹر سائیکل وہ بھی ابو کا ساری عمر چلایا میں نے, میڈیکل کالج میں بھی اولڈ. جب یہاں پہ آئے تو ڈیفینیٹلی پھر اسکیرسٹی سے نکل کے پھر ابنڈنس میں آ گئے. تو اسکیرسٹی سے نکل کے جس وقت ابنڈنس میں آئے تو کیا ہوا, آئی کوڈ افورڈ ایوری تھنگ. جیسے ریزیڈنسی سے نکل کے جس وقت میں جاب ملی مجھے, اور ڈیلس بڑے سٹی میں ملی, آئی کوڈ افورڈ ایوری تھنگ. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو اندر کی ہنگر ہوتی ہے, جو کہ اسکیرسٹی ہوتی ہے, لیکس ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری وہ دے بیکم ویکیوم اینڈ دین یو اسٹارٹ سکنگ ان ایوری تھنگ. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ سو الٹیمیٹلی اگر میں بتاؤں آپ کو اپنا, تو بائی 2015 میرے پاس آئی ہیڈ ہاؤس, میرے پاس گھر تھا, میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں, میرے پاس 2 موٹر سائیکلس تھے. آئی کوڈ وٹ ایور آئی کوڈ گیٹ, ٹوائز, گیجٹس, ایوری تھنگ. وہ تو میں نے تو ایون کہ کلازٹ بھی اپنی جو ہے نا وہ بھی بھر دی, کپڑوں سے بھی اور جوتوں سے بھی, پہنو نہ پہنو علیحدہ بات ہے. تو یہ سب کچھ آ گیا. بٹ سم تھنگ واز مسنگ. سم تھنگ واز مسنگ مینس کہ یہ تو ہوا ایک, مجھے لگا کہ یہ تو ایک ریئیکشن ہے اس اسکیرسٹی کا, اور وہ جو ہے نا ٹرانسلیٹ کر گیا ہے کہ یہاں پہ میں ہورڈنگ سٹارٹ کر دوں اور ہر چیز اپنی جو ہے نا خواہشات وغیرہ جو بھی ہیں ساری پوری کی جائیں. سو دا پرسو آف ہیپینس جو تھا آپ کا, وہ پہلے تو مٹیریلسٹک چیزوں سے آپ نے سوچا کہ پورا ہو جائے گا, اور وہ آپ نے اس کو جتنا بھی کر سکتے تھے کر لیا. بٹ سم تھنگ آپ کو لگا کہ نہیں یہ شاید پورا نہیں, مطلب یہ کیا چیز تھی جس نے کہ یہ سب کچھ انیشیٹ کیا, جو آپ نے ان پلگ کیا اپنی لائف کو اور ایک نئے سرے سے شروع کی لائف؟ جی, تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہوئی نا, تو آئی کوڈ ناٹ فگر آؤٹ واٹ آئی واز لوکنگ فار. کوشچن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, کیا واٹ آر یو لوکنگ فار. اچھا, آئی وانٹ ٹو اچیو ہیپینس, دین آئی ول ہیو ٹو ڈیفائن ہیپینس. ہیپینس ہے کیا چیز؟ تو وہ اندازہ ہوا کہ ہیپینس واز کلوزلی ٹائڈ ٹو اے کانسیپٹ آف پلیجر. Run away from pain and gain and pursue pleasure. Sustained pleasure would translate into concept of happiness. Feeling of happiness, I'm feeling happy right now, I can feel sad. But so I realized کہ یہ جو idea ہے happiness کا, this is یہ تو pursuit of pleasure اور ہر وقت pleasure کو pursue کرنا, this was a lost battle. کیونکہ جو چیز بھی چاہیے ہو پلیجر کے لیے, whatever I needed, I could afford. But the problem is this, کہ it was not translating into what I was looking for. So I had to change وہ جو گول تھا from happiness to something else. تو وہ پھر اس نے کچھ آپ کو بنیادی سوالات پیدا کیے ہوں گے آپ کے دل میں, تو وہ کیا بنیادی سوالات تھے آپ کے؟ آپ نے کہا نا کہ مجھے کویشچن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. So before we get into this model, let's get into that what led you to it, right? تو اس کے بنیادی سوالات, کویشچنس کیا تھے, بیسک کویشچنس اس میں جو آپ نے بنائے, جو فارم کیے, جو آپ کو سمجھ میں ہے کہ کویشچن کیا ہے. اس کو اسی کویشچن کو پہلے ڈیفائن کرنے کے لیے what was I looking for. ایک تو آنسرز جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی سوسائٹی سے. وہ آنسرز جو تھے وہ were not good enough. سمپل not good enough. وہ کیا آنسرز تھے؟ مطلب یہ کہ کسی ریلیجیس اسکالر کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے یو لوکنگ فار جنت, سو گو اہیڈ اینڈ دین مطلب یہ ساری چیزیں کرو جو کہ بتائی جاتی ہیں ہمیں, اور اس کے بعد جو ہے اپنا جنت ہے تمہارے لیے, بس وہ ہے اصل چیز. تو پھر ٹھیک ہے, وہ بھی ٹائم پیریڈ آتا ہے انسان کے اوپر, پھر وہ جنت کی شروع کر دیتا ہے, حساب کر دیتا ہے. لیکن جو فنڈامنٹل کویشچنس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ اندازہ ہوا مجھے کہ we were dealing with something else as well. Something else means اس دنیا میں بھی. دنیا میں بھی. دنیا میں بھی. ایک تو وہ آخرت کا ایک تو کمپلیٹ سٹوری ہوگی, اب دنیا میں بھی. تو میرا یہ جو سبجیکٹ بن گیا نا کہ what should be the goal in this world.
دنیا میں کیا ہونا چاہیے گول جس سے انسان انسان سیٹسفائڈ ہے. ہاں اب سیٹسفائڈ بھی ہو سکتا ہے انسان اگر وہ میڈیٹیشن فار ایگزامپل اسٹارٹ کر دے بدھسٹ اسٹائل یو ڈیٹیچ اینڈ میڈیٹیٹ اینڈ دین بس سکون ہی سکون ہو جائے پیس ہو جائے. اور وہ بھی ہم نے کیا کہ یہ ٹرائی بھی کر دیا. لیکن اگین ون کوشچن وڈ پاپ اپ اگین دا سیم کوشچن واٹ از دا پرپز واٹ از دا میننگ واٹ آر وی لوکنگ فار. تو اس کو پھر پرسو کرنے کے لیے پھر جس وقت وین آئی وینٹ ٹو دا ٹرانسفارمیشن کہ میں فرام ہولڈنگ ٹو ہیونگ ایوری تھنگ ٹو ڈیٹیچنگ مائی سیلف فرام ایوری تھنگ 6 مہینے مجھے لگے. کیا کیا آپ نے؟ میں نے پھر آئی گاٹ ریڈ آف ایوری تھنگ دیٹ وڈ گیو می فیلنگ آف سیکورٹی اینڈ سیٹلمنٹ جس کو کہیں. یہ آپ نے کیوں سوچا کہ یہ کرنا چاہیے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں اس میں رہتا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اٹ رائٹ. لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں, لوگوں کی شادیاں ہیں, بچے ہیں, گھر ہے. یو ور بیچلر, ٹھیک ہے, آپ اور پھر آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہوں گی پرابلی یو ور اسٹل ایبل ٹو, جو پاکستان میں پیرنٹس اور ان کو وہ کر سک رہے ہوں گے یہ سب کرنے کے بعد بھی. لیکن پھر آپ کو کیوں یہ خیال آیا کہ یہ ایسا کروں گا تو میں کہیں پہ سے اپنا سفر شروع کر سکوں گا؟ جی اس میں جب تک میں نے کہا کہ اس کنسٹرکٹ میں رہوں گا نا, اس سیکیور کنسٹرکٹ میں, I will not find answers because get out of your comfort zone. Comfort zone کے اندر جس وقت میں بیٹھا ہوں I will be working just to protect that comfort zone. جو بھی کام کروں گا میں یہ اسی میں کروں گا. تو میں نے پھر چن کے وہ چیزیں جو مجھے وہ سینس دے رہی تھیں, وہ کمفرٹ زون کے سیکیورٹی کی, کمفرٹ کی, got rid of everything. ٹھیک ہے. 6 months لگے مجھے. گھر بیچ دیا, گاڑیاں نکال دی میں نے, سارا کچھ. جی 401 کے سب وہ ختم, 401 کے بھی ختم کر دیا, جاب سے بھی ریزائن کر دیا. جاب سے بھی ریزائن کر دیا. جاب تو آپ بڑی اچھی کوئی جاب جی ہاں, میرے پاس BA کی جاب تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی جاب تھی. از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ سیکیور جاب. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک دفعہ وہ مل جائے دین یو کنٹینیو ٹو ڈو اٹ, ساری زندگی کریں اور بیسٹ ریٹائرمنٹ پلانس لیں اور اٹھائیں, سارا کھاتا. تو وہ 6 months, it took me 6 months, I could cut down everything to couple of suitcases. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر جو ہے نا وہ اب میں ایڈوکیٹ ایک چیز کو نہیں کر رہا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی, آپ کو کام کرنا ہے. یہ میرے اندر تھا کہ مجھے کام کرنا ہے, کام چھوڑنے کا کوئی چکر نہیں تھا. تو وہ بھی میں مطلب کرتا رہا اس کے بعد کام, لیکن کم از کم اس کنسٹرکٹ سے نکل گیا میں. تو پھر اس کنسٹرکٹ سے نکلنے کے بعد مجھے کچھ آنسرز پھر ملنے شروع ہوئے. واٹ واز آئی لوکنگ فور. ٹھیک ہے نا جی. کیا پہلے تو وہ انسیکیورٹی ابنڈنس میں جو پتہ چلا, تو ہیومینٹی ہیز بین ڈیلنگ ود آل دیز کوسچنز فار اے لانگ ٹائم کہ کیا ہے اصل میں. تو جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا, ڈفرینٹ کمپیریٹیو جو آنسرز تھے, اس کے اندر جو سب سے مجھے بیسٹ آنسرز ملے وہ مجھے سرٹن ٹریڈیشنز میں ملے. تو اس میں یعنی میں نے ڈیفینیٹلی قرآن, میرا تو ہمارا مین جو ہے وہ تو قرآن ہی رہا میرا. میں اس سے پہلے ہی انفلوئنس تھا اور اس کے ساتھ اٹیچ تھا, لیکن مجھے موقع ملا پھر ڈفرینٹ ٹریڈیشنز دیکھنے کا, لائک ویدانتا, اپنشدز, ڈاؤزم ہو گیا, بدھزم بگ ٹائم, اور پھر جوئش مسٹک ٹریڈیشنز جو ہیں کبالا کی, پھر ہو گئی آپ کا صوفیزم ہے ہمارے ہاں, علم کلام ہے ہمارے ہاں, کافی فلاسفی سے اٹیچمنٹ میری بہت پرانی تھی, بہت پرانی, فرام دا ایج آف 19. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو چل رہے تھے. تو دیکھنے کا موقع ملا, تو مجھے پتہ چلا کہ I'll have to define something, یہ کہ مجھے کیا چاہیے. تو اس میں جو سب سے اچھا آنسر مجھے ملا وہ ملا نیچر سے. نیچر میں چل کے رہا, واٹ از ہیپننگ ان نیچر. اس کے اندر ایک دا بیسٹ ایگزامپل ہے وہ سیڈ ہے. سیڈ جو ہے اس کا کیا پرپز ہے, وہاں سے پرپز مل جائے گا. اس کا ہے, سیڈ کا پرپز ہے ٹو بیکم اے ٹری. To become a tree. What would I call this thing? تو آنسر ملا, جیسے like I said, the best answer I could get was we call it fulfillment. Okay. Fulfillment. اطمینان ایک ٹھیک ہو گیا, اسی کو اطمینان بھی کہہ سکتے ہیں. اطمینان تو بہت ساری چیزوں میں اور میں بھی مل سکتا ہے. Fulfillment is a complex idea. Is it something like جو جسے قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ؟
نفس مطمئنہ تو مطلب ہر بندہ اچیو کر سکتا ہے جو کہ مورالٹی کے اوپر سیٹ رہے، اوکے، ریکگنائز کرے اپنے کریٹر کو اور ہیئر آفٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کام کرے، جو کہ ہمیں ہمارا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. نفس مطمئنہ تک تو وہ پہنچ جائے گا میرے خیال میں، مجھے لگتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ پھر وہی رہتی ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ وی آر فیسنگ سم تھنگ، کوئی چکر اس حساب سے ہے کہ بھئی آلدو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کام کرو گے، جو کچھ کرو گے اس کا آخرت میں رزلٹ ملے گا، لیکن یہاں پہ there was a nidus of force, flow of some force جس کی طرف آپ کو کلوز ملتے ہیں، but sometimes you're not able to make sense of it. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو جیسے کہ وہ اسٹار کیا ہوتا ہے اسٹار وارز وغیرہ میں وہ بھی کہتے ہیں may the force be with you. ہاں جی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھئی there was something that we're dealing with. What is that we're dealing with یہاں پہ؟ تو اس کو جو ہماری قرآن کی اسٹڈی سے اور سب چیزوں سے پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ہم نہیں ڈسکس کر سکتے تھے، we are not equipped to deal with this. For example خدا کے ڈیوائن بینگ، فار ایگزامپل خدا کے وجود، وجود کا کوشچن جو ہے یہ بہت پرانا کوشچن ہے، میری زندگی میں بڑا پرانا کوشچن ہے. اٹس ویسٹ آف ٹائم کہ ایون تھنکنگ کہ خدا کا وجود کیا ہے اور کیا حساب کھاتا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، ایسنس کیا ہے. نان اب ہمارا اکوپ نہیں ہے اس وقت. یہاں پہ جو چیز ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کی، خدا کی صفات. اب we're dealing with them, interacting with them. تو اب ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ وہ صفات جو ہے ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے استاد ہمارے غامدی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ سنت اللہ فار ایگزامپل، اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیلنگ ہمارے ساتھ ہے کیسی یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا نا، کہ کیوں لوگ کچھ سکسیسفل ہوتے ہیں، کچھ ایک اس میں ہوتے ہیں، کچھ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کہ چکر یہ کیا حساب کھاتا ہے. تو اس حساب سے جو مجھے سب سے بڑا ملا قرآن سے کلو ملا، جو کہ دوسرے ٹریڈیشن بھی قبالہ ٹریڈیشن فار ایگزامپل شیئر کرتے ہیں، یا اور بہت سارے مسٹک ٹریڈیشنس وہ کرتے ہیں. آل دی صفات پیکیجڈ انٹو ون تھنگ، اٹس نور فار ایگزامپل، دا نور فلڈنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہو گیا نا جی. یعنی ہمارے صوفی ٹریڈیشنز میں بھی ہے، قبالہ ٹریڈیشن میں بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں پیکیجڈ ہیں سارا کا سارا، جس کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس نور کے تھرو ہی جو ہے نا یہ ایک مطلب سیڈ کو درخت بنا دیتے ہیں. اسی کا نور کے ہے کہ بھی ایک جو بکری کا بچہ ہے، جو ہی وہ ڈراپ ہوتا ہے وہ جا کے اپنا سکلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اس کو سب کچھ یہ نور ہے جو کہ گائیڈ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی اچھا ہے، تو اب ان ساری چیزوں کو پیکیج کر لیں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، مینٹل ماڈل کے لیے. تو فنڈامنٹل سبسٹنس آف دا یونیورس ہوگا کیا، پھر بنے گا کیا، اس کو رکھتے ہوئے. اب میرا کیونکہ ایکسپوجر تھا اس چیز میں کہ میں فزکس میں اور کوانٹم فزکس وغیرہ میں بھی یہ کوشچن رائز کرتا ہے، واٹ از دا فنڈامنٹل سبسٹنس. اس کو نام دے دیتے ہیں انرجی کا، فار ایگزامپل انفارمیشن کا دے دیتے ہیں، وٹ ایور دس سے. بٹ تھرو ڈفرنٹ فلاسفیکل ٹریڈیشنز اینڈ مسٹک ٹریڈیشنز اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو میرے حساب سے مجھے یہ پتہ چلا، اور آپ یو نو دیٹ میں استاد کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا تھا، وہ تھا فنڈامنٹل سبسٹنس از ویل. فنڈامنٹل سبسٹنس آئی وڈ کال اٹ ویل. اب جب یہ ویل ہمارے ہاتھ چڑھ گئی نا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو اس کے بعد پھر اب اسی کے ڈفرینٹ مظاہر جو ہے نا ہمیں نیچر میں دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس کو ایکسپلین کروں گا اسی سیڈ سے اور اسی ٹری کی ایگزامپل سے. فار ایگزامپل سیڈ نے گرو کرنا ہے ٹری میں، تو سیڈ میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے، اس ویل، وہ ویل سیڈ کے اندر وہ ویل کیسی ہے. فار ایگزامپل سیڈ کے اندر وہ ویل ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ارائز ہوتی ہے ایز اے نیڈ، ایز اے نیڈ. ٹھیک ہے. سیڈ میں نیڈ ارائز ہوتی ہے، اس کو آپ جو ہی سو کرتے ہیں اس کے بعد نیڈ ارائز ہوتی ہے واٹر کی، نیڈ ارائز ہوتی ہے سم ایئر کی، کچھ چیزیں سوائل کی، سب چیز کی نیڈ ارائز ہوتی ہے. دیٹ گیٹس فلفلڈ بائی دیٹ نور. فار ایگزامپل
وہ جو نور جس کو ہم کہہ دیں پھر ڈیوائن ویل ہو گیا نا پیکج. نیڈ ارائز ہوتی ہے یونیورس میں, گیٹس فلفلڈ بائی دیٹ نور, دیٹ ویل, ڈیوائن ویل, اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, اٹ لیڈس ٹو فلفلمنٹ آف دیٹ تھنگ, آف دا نیڈ. اوکے, ٹھیک ہے نا جی. اب اسی کو اگر آپ اپنے اندر ڈھونڈنا شروع کروں میں, تو اسی نیڈ کو, اسی ویل کو اگر میں اپنے اندر ڈھونڈنا شروع کروں تو مجھے وہ اس کے 2 ڈائمینشنز ملے. 2 ڈائمینشنز. ایک اس کا ڈائمینشن تھا جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ اور ڈیزائر, دا سیم تھنگ. آئی وڈ کیٹیگرائز دا سیم تھنگ. کاؤنٹر کوشچن ہو تو کیجیے گا بعد میں, بٹ دا تھنگ از اٹس دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے. نیڈ اور ڈیزائر میں کوئی کلیئر کٹ لائن نہیں ہوتی, ایک ڈیزائر ہو گئی. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ واز انٹینشن. ٹھیک ہے. انٹینشن جس کو نیت کہتے ہیں, ارادہ کہتے ہیں, سوری ارادہ کہتے ہیں, ارادہ. اور دوسرا خواہش. ٹھیک ہے, ارادہ اور خواہش. ارادہ اور خواہش, یہ ول کی جو ہے نا مینیفیسٹیشن میں نے اپنے اندر پائی. سو یہ ارادہ تو بیج میں نہیں ہوتا, ارادہ تو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ جی ہاں, اس لیے اس کے اندر نیڈ پیدا ہوتی ہے صرف. اٹس ول ٹو ریسیو اونلی. ارادہ جو ہے یہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈیزائر ہے یہ فلو کیسے کرے گی. ڈیزائر تو بڑھ جائے, جتنی بڑھا لیں آپ, یہ فلو کیسے کرے گی. یہ سب یہ چیز سیڈ میں نہیں ہوتی, اینیملز میں نہیں ہوتی. دے ہیو اونلی ون ڈیزائر, دیٹ ڈیزائر ٹو ریسیو. فیمس کانسیپٹ ہے کبالا کا. آئی وڈ لائک ٹو شیئر دیٹ. شیور شیور. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے, ڈیزائر ٹو ریسیو ہے ان ایوری تھنگ ایلس. ہیومن بینگز میں ڈیزائر جو ہے, خواہش جو ہے, وہ پھر ارادہ اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کیسے فلو کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈیزائر ٹو ریسیو ہے ہیومن بینگز میں لائک اینی ادر اینیملز, بٹ دیر از ون مور ڈیزائر in human being that we share with the divine, the desire to bestow یا give, جو کہ اصل میں اللہ کی جو ہے نا صفت ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا نا. اب ہمارے اندر یہ کام کیسے کرے گی؟ ہمارے اندر کام ویسے ہی کرے گی جیسے اینیملز میں کرتی ہے. ایک ڈیزائر کریٹ ہوگی, ہاں جی, ڈیزائر کریٹ ہوگی, وہ فلفل ہو جائے گا, وہ لائٹ فلفل کر دے گی آپ کو, ختم. دیٹس اٹ. سمپل بات ہے. جیسے کہ باقی اینیملز میں ہوگی وہ ہمارے اندر بھی ہو جائے گی. سو واٹس اے بگ پرابلم یہاں پہ؟ تو جو ڈیزائر پوری ہوتی ہے ہمارے ہاں, وہ پھر پوری کیوں نہیں ہو جاتی؟ واٹس دا ہرڈل ٹو اٹ؟ Yeah, that's a good question. تو کیوں, what is the hurdle to it? Hurdle to it is because ہمارے اندر بلاکس ہوتے ہیں, اپنے اندر بلاکس ہوتے ہیں. اچھا. We have blocks. جس کو ہم کہتے ہیں ایگو بلاکس. ٹھیک ہے. What is ego? ہم کہتے ہیں ego is your fallen state of your higher self. Okay. ٹھیک ہو گیا جی. اپنے مقام سے گر جاتے ہیں جب آپ, تو پھر آپ ایگو میں آ جاتے ہیں. ایگو میں آپ کا جو ہائر سیلف ہوا وہ ایگو میں آگے گر گیا. اب ہائر سیلف جو ہے اس کو آپ کہتے رہیں کچھ بھی. اب یعنی آپ نفس ناطقہ وہ استاد نے بتایا, آپ نے اس کو جو ہے نا روح کہہ دیا, آپ نے کچھ کہہ دیا, آپ نے وہی پھونکی ہوئی روح کہہ دیا, اللہ کی جو بھی کہہ دیں. ٹھیک ہے. وہ جب گرتا ہے فالن سیلف, وہ ایگو میں آ جاتا ہے. ایگو مینس ہائر سیلف فالز انٹو the temporal spatial dimension. اور وہ پھر کیا کرتا ہے, starts to work for its own survival, its own protection, its own growth, and the whole intention, then وہ جو will تھی, that flows towards the self alone thing, and that what it does is that blocks everything, جو کہ unlimited and infinite source of that will یا نور تھا یا اللہ کی صفات ہمارے اس کے اندر آنی تھی, وہ بلاک ہو گئی اس کی وجہ سے. تو ایگو بلاکس جو ہے نا آپ کے, یہ آ کے وہ آپ کا جتنا آپ کو نیڈ ہوتی ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے, وہ تو کر دیتے ہیں, لیکن باقی جو کہ انفائنائٹ سورس ہمارے یہاں ہونا چاہیے ابنڈنس کا, پراسپیرٹی کا, فلفلمنٹ کا, اس کو آ کے بلاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. سو جسٹ ٹو ریکیپ, مطلب آپ کو کچھ فنڈامنٹل چیزیں, کچھ کمی محسوس ہوئی آپ کو کہ زندگی میں کچھ کمی ہے, اور آپ نے پھر اس کویشچن کی تلاش شروع کی کہ وہ کیا ہے. آپ کو نیچر سے اس کا جواب ملا کہ آپ کو لگا کہ اس کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے جو کہ
جو فورس ہے اس کو پورا کر دیتی ہے، اس کو ساری کی ساری فورس کو. اور یہ ہے کہ انسان کے اندر سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ نیچر جو ہے یہ بیج کو، جانوروں کو، سب کی نیڈ پوری کر رہی ہے تو میرے کیوں نہیں پوری ہو رہے ساری ڈیزائرز، میری ساری نیڈ. وہ اس کا جواب آپ کو یہ ملا کہ ہمارے اندر ایک ایگو بلاکس ہیں جو کہ ہم کو اس ڈیزائرز کو پورا ہونے سے روکتے ہیں. رائٹ، ہم اب ایک جگہ پہ پہنچ، مطلب آر دیز دا آل دا فنڈامنٹل کوسچنز دیٹ یو ہیڈ اینڈ آنسرز، یا اب ہم اس ماڈل کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے بنایا تھا؟ جی، اس میں جو ایک چیز سامنے آئی، کوئی اور چیز مسنگ ہے اس میں سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلے وہ جو 5 سٹیپس ہیں ان کو ایک اوپر سے ایک سمری اس کی کر لیں، پھر ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر. جی وہ ان کی سمری کریں گے، یہاں سے نکلیں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو مجھے ایک اور جو ایپیفنی ہوئی بگ ٹائم، وہ میں بتا دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں چل رہا تھا ایکچولی، ٹھیک ہے نا جی، لائف ایونٹس جو چل رہے تھے بیسکلی، وہ مجھے پتہ چلا. آئی کیم ٹو نو کہ اٹ واز می آل along می. پوچھا جائے گا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب میں ہمارے کارل یونگ سے جو ہے نا ملا مجھے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ون آف دا بگ کانسیپٹس. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کانشیس ہوتا ہے آپ کا، when that is working then you feel کہ یہ آپ you're doing it. بٹ جو انکانشیس میں جو پڑا ہوا ہے میٹیریل آپ کے سارا کا سارا، that you project out, or what happens is it feels like it is happening to you as external events. اچھا، It's like fate is happening to you. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب اس کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ بالکل صحیح بات تھی میری زندگی کے اوپر. جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم پہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے تمہاری، تو اسی لائن میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اسی لائن میں بات کر رہا ہوں. اور جب اس کو میتھمیٹیکل وے میں پٹ کیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ جو وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو ڈو، فار ایگزامپل there was another program in me working against that, for example. ٹھیک ہے نا، تو وہ آ کے اس کو اور اس میں لے کے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو پتہ چلا کہ انکانشیس، جو کہ کارل یونگ کا بہت فیمس جو ہے نا وہ ہے، جس کو ایک انڈیویجول انکانشیس کہتے ہیں، اٹس کنیکٹڈ ٹو کلیکٹیو انکانشیس، جہاں سے ہیومینٹی ڈیٹا جو ہے نا وہ پٹ ان کرتی ہے، اس کو آرکیٹائپس فور پٹ کرتی ہے سارا کھاتا. تو آپ جو ہے نا پلگ ان ہو جاتے ہیں اس ساری چیزوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. جب تک آپ اس کو ان پلگ نہیں کرتے، دین تھنگس ول بی ہیپننگ ٹو یو. اٹ ول فیل لائک اٹس فیٹ. اٹس ہیپننگ ٹو یو کمنگ فرام دا آؤٹ سائڈ، بٹ اٹس ایکچولی اٹس یو. It's just reaction of your subconscious. ہاں بالکل، پروجیکشن unconscious، سب کانشیس. دیٹس اٹ، دیٹ از اٹ، نتھنگ ایلس. کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی. یہ اٹس میتھمیٹیکل کیلکولیشن کہ کون سی ون کرتی ہے بیچ میں انٹینشن، کون سی ایکچولی ڈیپ ڈیزائر آپ کی ہے کیا. واٹ لیک آر یو فلفلنگ. فار ایگزامپل الفریڈ ایڈلر کا فیمس وہ ہے کہ یو کنٹینیو ٹو ورک آن یور لائف ٹو فلفل دا لیکس اور اسکیرسٹیز آف دا چائلڈہڈ، جو پہلے آپ کے ہوتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں. تو اس کو مطلب ہم ایک عام آدمی کے لیے اس کو تھوڑا سا اور انپیک کریں کہ یہ کس طرح سے، مطلب میں کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کسی کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مطلب اور بہت ساری بری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ اس کا آپ کے سب کانشیس سے کیا تعلق، کیسے تعلق؟ مطلب میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یار میرے تو نصیب ہی خراب ہیں، میں نے یہ کیا، مجھے ویزا نہیں ملا، ان کو ویزا مل گیا تھا، یا مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا، یا میرے والدین نہیں تھے بچپن سے. بہت سارے ایکسیڈنٹس، بہت ساری چیزیں بری ہوتی رہتی ہیں. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ آپ کے سب کانشیس کا پروجیکشن ہے، تو یہ کیسے دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں سر؟ جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈیٹا is running your life, you're plugged into that data, right? That data is collective unconscious, right? وہاں سے آپ pull کر رہے ہیں, you're putting it in your life and then projecting it out. Our data can be cleansed. It can be cleansed. There is a way to cleanse it. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. لیکن پہلے اس کو اون کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، اس فیکٹ کو ماننا کہ یہ بالکل میرے سب کانشیس کا کوئی پروجیکشن ہے. جو بھی برا میرے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بھی ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہو رہا ہے, it's somehow connected to something in me. Absolutely.
اچھا 100%. بہت بڑا کلیم ہے یہ، بہت بڑا کلیم ہے، لیکن میں اس کے اوپر سٹک کروں گا. اچھا چلے اس کے اوپر سٹک اس لیے کروں گا میں کیونکہ یہ سمجھ میں آ گئی بات، تو پھر ہاف آف دا پرابلم جو ہے نا وہ چلا جائے گا. اچھا دین اونلی تھنگ ٹو ورک آن ول بی مائی سیلف. ظاہر ہے اس کے بعد اگر مطلب پتہ چل جائے گا کہ اینی تھنگ از دیٹ ہیپننگ ٹو می، آئی ایم دا سورس اینڈ آئی ایم ان کنٹرول آف اٹ، then of course I have to work on that. That's it. That is it. Anything else before we get into the model? Right. تو بس میں اس کو اگر ریکیپ کروں تو مجھے پتہ چلا کہ fundamental substance is will. In nature it appears as a need or desire to receive and then gets fulfilled by نور یا force. ٹھیک ہو گیا، ہمارے اندر وہی desire, intention, but whatever happens in our life, we are 100% responsible for that. Get rid of the idea of blame altogether. Blame is a negative world. It will create a reaction. You will not understand anything. Blame وغیرہ چھوڑ دیں آپ. لیکن if I take the 100% responsibility of whatever is happening to me or to the people I care about, because that's affecting me too. It's my responsibility. Then we can start on our model. اچھا، تو یہ جو پارٹ ہے، یہ اس کو از اٹ دا پارٹ آف دا ماڈل آگے ان 5 چیزوں میں سے، یا یہ اس کے آؤٹ سائڈ ہے یہ چیزیں کھڑی ہوئی؟ اسی کے اوپر بلڈ کرنے، نہیں اسی سے ہی ہونا چاہیے نا ماڈل نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اس کا اب اپنے جو پوائنٹس ہیں آپ کے 5 پہلے وہ بتا دیں کیا ہے. جی، تو ہم نے جب کہا کہ what we will do is this، کیونکہ پہلا پوائنٹ ہم کہیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے جو انفائنائٹ سورس ہے ہمارے پاس، ایک ابنڈنس کا، ایک فلفلمنٹ کا اگر سورس ہے ہمارے پاس، تو ہاؤ ٹو ٹیپ ان ٹو اٹ فار ایگزامپل. تو پھر نیچرلی پہلا پوائنٹ میرا کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ریسیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ڈیزائر کو انکریز کرنا. ٹھیک ہے، ڈیزائر کو انکریز کرنا. یہ ڈفرنٹ ہے آپ کے ادر مسٹک ٹریڈیشن سے اس حساب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے سدھارتھا گوتم بدھ نے جو کہا تھا، وہ تو یہی کہا تھا نا کہ ڈیزائر از اے سورس آف سفرنگ. تو ڈیزائر کو ہی ختم کرنا ہے تاکہ دکھ ختم ہو جائے. ہم نے کہا نہیں، ڈیزائر کو بڑھانا ہے، کرینک اپ کرنا ہے، ایمپلیفائی کرنا ہے ڈیزائر کو. لیکن اس کے ساتھ جو انٹینشن ہونی چاہیے، دیٹ شوڈ بی لائک ڈیزائر از اے اسکیلر کوانٹٹی، اور انٹینشن جو ہونی چاہیے وہ از اے ویکٹر. ڈائریکٹڈ کس طرف ہونی چاہیے؟ ہم نے کہا وہ ہونی چاہیے آؤٹ ورڈ. مینس اٹ شوڈ ناٹ بی دا ڈیزائر ٹو ریسیو، اٹ شوڈ بی ڈیزائر ٹو ریسیو ان آرڈر ٹو شیئر. اچھا، ٹو گیو. ٹھیک ہے. سو یو جسٹ بیکم اے چینل of whatever the nur, whatever the force you are receiving, you are giving out to world. Perfect. ٹھیک. So desire has a negative connotation, right? ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو میں اسی لیے میں اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مطلب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا، رائٹ؟ یا سدھارتھا نے یہ بات کہا. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ خواہش ہے، وہ خواہش ٹو ریسیو ہے and hoard hai, right? So that's what makes your model's first point, desire and khahish, different, which is like it's not to just receive and hoard it and usko aap دکھاوے کے لیے یا کمپٹیشن کے لیے یا دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں حاصل کر رہے. اس کا جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے. ایم آئی رائٹ ان انڈرسٹینڈنگ؟ جی 100% رائٹ. اس کا سیکنڈ پوائنٹ اسی سے ہمارا تعلق ہوگا، وہ بھی سے کنٹینیو کرے گا. وہ یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ دا ڈیزائر ٹو فیڈ دا ایگو. دیٹس دا ہول پوائنٹ. ہم نے کہا کہ چینل اوپن ہی اس وقت ہوگا کہ یہ گلاس ہے نا، فار ایگزامپل گلاس اگر میں کر کے اس کو بیٹھ جاؤں گا، اس میں تو اتنا ہی پانی پڑے گا جتنا کہ یہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس کا میں پیندا اڑا دوں گا تو اس کے اندر پانی کتنا بھر سکتا ہوں میں؟ اتنا ہی بھر سکتا ہوں جتنا میں پھر شیئر کر سکتا ہوں یہاں سے. صحیح. تو یہ جو نیگیٹو کانوٹیشن آف ڈیزائر ہے، وی شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ آل ٹوگیدر. ختم. بس یہ جو سینس آف ہمیں
قناعت سکھایا جاتا ہے, کنٹینٹمنٹ سکھایا جاتا ہے, یہ وہ, اٹ ڈز ناٹ مین دس. یعنی ہمارے پاس اگر اتنا بلیسنگ کا ایک سورس اور اتنے اویلیبل ہو, وائی should I reduce the desire جو کہ that can be a channel to getting all those blessings, for example. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں نیگیٹو کانوٹیشن ڈیزائر کی جو ہے نا, اس سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے. میرا یہ ہے فرسٹ اسٹیپ, یہ ہے انٹینشن شوڈ آلویز بی ٹو شیئر, ناٹ ٹو فیڈ دا ایگو. مینز اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیزائرڈ ٹو سیلف الون, بلکہ یہ شیئر کرنے کے لیے, تاکہ یو بیکم اے کانڈویٹ, ریسیو اٹ اینڈ دین اسپریڈ اٹ. ٹھیک ہے نا. تو وٹ ول اٹ گیو یو, کوشچن ہے نا, وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. دس ول لیڈ ٹو دا فلفلمنٹ. یہ جو 5 اسٹیپس جو ہے نا, یہ پاتھ ٹو فلفلمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا ہم نے ڈسکس کر لیا. اگر کوشچن ڈیزائر کا, اس پہ کوئی کوشچن ہے یہاں پہ کسی کا ڈیزائر کے اوپر؟ So my question is, desire, sometimes you have calamities in your own life, right? Basically you have things you have to do, you can't pay your mortgage, or you have to feed your family and stuff like that. So you said desire to share, how do you fit that into that context? So first, how did you get into that state of scarcity? That is because of that desire dying down to share, especially. See, that ended up because you got into that protectionist mode. All right? I have to do it. I have to pay the mortgage. I have to do this. I have to do that. You're scared, basically. Yes, exactly. That's true. And then we'll discuss in our second step. Yeah. Scared. Fear will lead to blockage. Oh, you got to that point. At that point too, if you crank up your desire to share, you're not the source of all the abundance and all the stuff, actually. You have to be conduit to it, okay? So I guarantee you, so kind of define the share part of that a little bit more. Because like when you think about, okay, I need to make money or I need to pay the bills and stuff like that. So when you say share, is that like, okay, if I make $1,000, I need to share $500 of that to, you know what I mean? Like, is there a percentage, or like how do you define that share part of that? Good. First of all is this, you start sharing first. Okay. Whatever you have. You just start sharing. Start sharing. Now, first of all, so that your whole being goes into that sharing mode. I see what you're saying. You kind of get used to it. Absolutely. Make a habit out of it. You just open it, because plumbing. It's like plumbing system. You unclog that channel, you start sharing, and then what happens is that it starts flowing. See, this is the, now how much to share and all the stuff. I personally think that all the percentages of zakat and all the stuff, I think those are the minimum things that you can share, like 10%. Like تو وہ start sharing that. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا یہ ہوتا ہے, it leads to plumbing and opening the channel. Okay, so first of all, getting rid of that sense of scarcity, fear, or doubt. Okay, so even working with that I'm going to crank up my desire, that will put you into a different state of being. Why? Because you have never heard of these things, is because we have always, it has been a negative connotation to desire. Okay, this is what I think. Now, does it make sense? Yeah, it makes sense. Yeah, I mean, like, basically, but so now there's another question that comes into it. Like, as far as Quran says, God tests you with different things in your life, right? Lack of wealth, health, stuff like that. How does that fit into that? Because that you have no control over that. I think Farhan Bhai was saying that too. Same thing. Like, you know, sometimes you have tests that God gives you that you have no control over. Is that something tied into that as well? Right now, this is another question, but this is going to be my own opinion. Okay. What I think is this: God will not just play with you, for example. Okay. Not just, oh, he's happy and all this stuff is happening and just let me throw a calamity on him. No. Unless something needs to be corrected in you. That makes sense. There has to be something in me to be corrected for me to face that calamity. Okay. If that needs cleansing,
Absolutely, because he is my guardian. Yeah. He is the one who will clean me up. So whenever there is need for cleansing, there will be a calamity, and then, okay, if the purpose of calamity is correction, then I should pray for that correction, okay? And then always have the trust that, all right, because this calamity is for my own good, so whatever is happening to me, it will lead to that correction. Inshallah. This is my own opinion. Okay, so I think we've reached the time for our first episode. So we have, right now, we have 5 steps, and I'm just going to read them out. We'll go through each and everything. अभी हम first पे हैं. It's the crank up the desire, remove the blocks and shadows, build the vessel, gratitude and detachment from outcome. ये 5 पॉइंट हैं. इनको हम अपनी आइंदा किस्तों में एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह we'll see you in the next episode.